حدیث نمبر 362 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کی زیارت کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم دوپہر کے وقت سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو جبکہ وہ بالکل صاف ہو اور اس کے ساتھ بادل نہ ہوں؟ اور کیا تم 14ویں رات کے چاند میں شک کرتے ہو جبکہ آسمان صاف اور بادل نہ ہوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار میں شک کی یہی صورت ہوگی جو ان دونوں سورج اور چاند کے دیکھنے میں ہے، یعنی شک نہیں ہوگا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ہر گروہ اس کے پیچھے ہوگا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں ان میں سے کوئی جہنم میں گرنے کے بغیر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ جب وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ نیک اور برے سب قسم کے لوگ ہیں، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ بس یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے بیوی اور اولاد اختیار نہیں کی، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں، بس تو ہم کو پانی پلا دے۔ چنانچہ ان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں کو کہا جائے گا ان کو جہنم میں پھینکا جائے، بس ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنم کی آگ سراب کی طرح ہوگی اور اس کا بعض دوسرے بعض کو کھائے گا، چنانچہ وہ آگ میں گریں گے۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے نہ بیوی اختیار کی اور نہ ہی اولاد۔ بس ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں تو ہمیں پانی پلا دے۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور فرشتوں کو بلا کر ان لوگوں کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور جہنم کی آگ سراب کی طرح ہوگی، اس کا بعض دوسرے بعض کو کھائے گا۔ پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں نیک اور بد سب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت بن کر آئے گا جس کو وہ دنیا میں قریب سے دیکھ چکے ہوں گے۔ وہ فرمائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر گروہ اس کے پیچھے جا چکا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دنیا میں ان لوگوں کو چھوڑا جن کی ہمیں بہت زیادہ حاجت تھی، اور ہم نے ان کی محفل و مجلس اختیار نہیں کی۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ 2 یا 3 بار کہیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض انقلاب کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ پوچھے گا کیا تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے تم اس کو پہچان سکو؟ تو وہ کہیں گے ہاں، بس وہ اپنی ساکھ منکشف فرمائے گا۔ تو وہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے سجدہ کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سجدے کی اجازت دے گا، اور جو لوگ محض ڈر یا ریاکاری کے طور پر سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھوں کو ایک تختے کی طرح کر دے گا۔ جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو وہ گدی کے بل گر جائیں گے، پھر وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو وہ اپنی پہلی والی صورت پر ہوگا جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور وہ کہیں گے تو ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم کے اوپر پل نصب کیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور سب کہیں گے اللہم سلم سلم، یا الہی سلامتی عطا فرما۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا ہے؟ فرمایا پھسلنے کی جگہ ہے، اور اس میں دندانے کانٹے ہوں گے جو سادان نامی کانٹے دار بوٹی کی طرح ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ پل کیا ہے؟ فرمایا پھسلنے کی جگہ ہے، اور اس میں دندانے کانٹے ہوں گے جو سادان نامی کانٹے دار بوٹی کی طرح ہوں گے جو نجد میں ہوتی ہے۔ کچھ مومن پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، بعض پرندے کی طرح، کچھ مومن عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ مسلمان بالکل بچ نکلیں گے، کچھ زخمی ہو کر چھوٹ جائیں گے،
اور کچھ زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ جب مومن جہنم سے بچ جائیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مسلمانوں کے جو بھائی جہنم میں چلے جائیں گے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس قدر لڑیں گے کہ تم مومنوں سے حق لینے کے لیے بھی اس قدر نہیں لڑتے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو، تو ان کی صورتیں جہنم پر حرام کر دی جائیں گی۔ چنانچہ وہ بہت لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کی پنڈلیوں تک آگ پہنچ چکی ہوگی اور کچھ کے گھٹنوں تک آگ پہنچ چکی ہوگی۔ پھر کہیں گے اے ہمارے رب، جن کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واپس جاؤ اور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی نیکی پاؤ اسے بھی نکال دو۔ پس وہ بہت سے لوگوں کو نکالیں گے۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جن لوگوں کے بارے میں تو نے حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی پاؤ اس کو جہنم سے نکال دو۔ پس وہ بہت سے لوگوں کو نکالیں گے۔ پھر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے وہاں کسی نیکی والے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اس حدیث کے بارے میں میری تصدیق نہیں کرتے تو اگر چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو۔ ترجمہ سورۃ النساء۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء کرام نے شفاعت کی اور ایمان والوں نے سفارش کی، اور آپ صرف ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے۔ پس وہ اپنی شان کے مطابق جہنم سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو باہر نکالے گا جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محلات جنت کے دروازوں پر آب حیات کی نہر میں ڈالے گا، تو وہ یوں نکلیں گے جیسے سیلاب کے کیچڑ میں دانہ اگتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے جو دانہ پتھر یا درخت کے جانب ہوتا ہے تو اس میں سے جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ زرد اور سبز ہوتا ہے، اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آپ جنگلوں میں اونٹ یا بکریاں چراتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موتیوں کی صورت میں نکالے جائیں گے، ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے یا ہار ہوں گے۔ اہل جنت ان کو پہچانیں گے اور کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، حالانکہ نہ تو انہوں نے کوئی عمل کیا اور نہ کوئی نیکی آگے بھیجی۔ پھر فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے میرے پاس اس سے بھی افضل ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اس سے افضل کیا چیز ہے؟ وہ فرمائے گا میری رضا ہے، میں اس کے بعد کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔